بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں. اور آج ہم اپنا لیکچر نمبر 5 which has been given with the title of Crisis Management Strategies اس کے بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. اس پرٹیکولر ٹاپک کے بارے میں ڈائریکٹ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کا کچھ بیک گراؤنڈ ریمائنڈ کرانا چاہوں گا. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے اس کورس کا کمپلیٹ ٹائٹل کانفلکٹ مینجمنٹ کا ایک کمپوننٹ ہے اور کرائسس مینجمنٹ کا ایک کمپوننٹ ہے، لیکن جو کمپلیٹ ٹائٹل ہے وہ کرائسس اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ ہے. اس کرائسس اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ کو ہم 2 حصوں میں اسٹڈی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے حصے کو وی ہیو ڈیووٹیڈ ٹو دا اسٹڈی آف دا کرائسس مینجمنٹ پریکٹسز، تھیوریز، پرنسپلز، procedures, and as in our today's lecture we would have been discussing the strategies of the crisis management. Okay, ہم نے previous lecture میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ crisis management ٹیم بنے گی. اس crisis management ٹیم کے اندر کن کن مین ریپرزینٹیٹیوز کا انوالو ہونا ضروری ہے. اس کرائسس مینجمنٹ ٹیم کو ہیڈ کون کرے گا، کون اس میں کیا رسپانسبلٹی لے گا. فائنینشیل ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی ہونا چاہیے، ایڈمنسٹریشن والے لوگ بھی ہونے چاہیے. یعنی کہ کچھ اس طرح کی انٹیگریشن ہونی چاہیے کہ اگر ایک آرگنائزیشن نے اپنے لیے کرائسس مینجمنٹ ٹیم اسٹیبلش کرنی ہے تو اس ٹیم میں اس آرگنائزیشن کے ہر فنکشنل ڈپارٹمنٹ کا ایٹ لیسٹ ایک ریپرزینٹیٹیو کا ہونا ضروری ہے. اور یہ ٹیم یوزلی جو چیف ایگزیکٹو آفیسر آف دی آرگنائزیشن ہوتا ہے اس کی سپرویژن میں یا اس کی لیڈرشپ میں یا اس کی اسپین آف مینجمنٹ میں کام کرتی ہے. اس کے چند ایک ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں کہ فیڈ بیک بھی اسپونٹینیس ہے. اس اسپونٹینیس فیڈ بیک کی بیسس پہ چونکہ ٹیم کو جو ہیڈ کر رہا ہے وہ خود چیف ایگزیکٹو ہے تو پرومپٹ ڈیسیژن میکنگ کا تمام آپ کے پاس مارجن اویلیبل ہوتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے جب اپنا یہ پرٹیکولر فرسٹ کمپوننٹ which has been available with the title of crisis management جب یہ سٹارٹ کیا تھا تو شروع کے لیکچر سے ہی میں نے آپ کو کرائسس مینجمنٹ ماڈل ڈسکرائب کیا تھا ایک سلائیڈ پہ جو کہ بنا ہوا تھا. اور ہم آلموسٹ اپنے ہر لیکچر میں ان دس وے اور دیٹ وے اپنے کرائسس مینجمنٹ ماڈل کو ریفر بیک بھی کرتے ہیں. آج کا چونکہ ہمارا ٹاپک کرائسس مینجمنٹ اسٹریٹجیز کا ہے، ہم اس میں تھوڑا سا کمپوننٹ تھیوریٹیکل دیکھیں گے اور تھوڑا سا کمپوننٹ ہم پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں گے. ایون ہم فیملی کرائسس مینجمنٹ اسٹریٹجی کی بات بھی کر لیں گے. ہم کسی فارمل آرگنائزیشن کی پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے جو پاسبل کرائسس مینجمنٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے ایک ایگزامپل ایک کیس اسٹڈی کی فارم میں آج کے لیکچر میں وہ بھی ڈسکس کر لیں گے. لیکن اس سے بھی پہلے I would like to remind you this aspect that as what we have discussed in the form of crisis management model which always starts with the understanding of the antecedent conditions. اور اس سے کیا ہوتا تھا we used to develop our understanding of the intrinsic crisis and then perceived crisis. آپ کو یاد ہوگا کہ پرسیوڈ کرائسس کی اگینسٹ ایک ہم امیچور کرائسس رسپانس یوزلی ڈیولپ کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو ایک دو دفعہ اپنی پریویس میٹنگز میں ریفلیکس ایکشن کا بتایا تھا. کوئی ایکشن ہوا اس کے اگینسٹ نیچرل جو اسپونٹینیس ری ایکشن آیا اس کو ہم اس پرٹیکولر کیس میں کرائسس مینجمنٹ کی اسٹڈی کے کیس میں جب پرسیوڈ کرائسس اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو امیچور کرائسس رسپانس آتا ہے. اور وہ جو ہمارا امیچور کرائسس رسپانس تھا دیٹ یوز ٹو بی کنورٹیڈ ایٹ نیکسٹ اسٹیج
into mature crisis management. اور وہ چیز ہے جو میں آپ کو یہاں اس آج کے ٹاپک کے ٹائٹل سے ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو کرائسس مینجمنٹ میں ہم جس امیچور کرائسس رسپانس کو کنورٹ کر لیتے ہیں، میچور کرائسس مینجمنٹ میں وہ بیس کرتی ہے وہ ہماری میچور کرائسس مینجمنٹ اپروچ آن سرٹن کرائسس مینجمنٹ اسٹریٹجیز. سو آج کے ہمارے لیکچر میں کرائسس مینجمنٹ اسٹریٹجی کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور دونوں پہلوؤں سے بات کریں گے. تھیوریٹیکل یا ٹیکسٹ بک کے حوالے سے بھی بات ہوگی جو کہ کمپیریٹیولی کم ہوگی، اور یہ جو سبجیکٹس مینجمنٹ کے ہیں جس طرح یہ کرائسس اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ ہے، اسٹریٹجک مینجمنٹ ہے، ڈیئر اسٹوڈنٹس ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دیز آر دا سبجیکٹس وچ آر بیسڈ اپان دا فلاسفی آف لرننگ بائی ڈوئنگ، کہ آپ ان کو لرن کرتے ہیں بائی ڈوئنگ اٹ، بائی پریکٹسنگ اٹ. یہ جو کانفلکٹ اور کرائسس مینجمنٹ کی اسٹریٹجیز ہیں، اپروچز ہیں، پروسیجرز ہیں، پروسیسز ہیں، فلاسفیز ہیں، یہ آپ کے لیے لرن کرنا، انڈرسٹینڈ کرنا اور میننگ فل اور ایزی ہے جب آپ ایکچولی ان کو پریکٹس کرتے ہیں، لرننگ بائی ڈوئنگ. سو اسی پرٹیکولر اسپیکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے آئی وڈ بی مور ہیپی to describe the much part of the content of our today's discussion from the practical cases or the previous examples point of view جو different situations میں different organizations یا different families کو face کرنا پڑی اور انہوں نے ان سچویشنز میں کس طرح کرائسس مینجمنٹ اسٹریٹجی کو اسٹیبلش کیا اور امپلیمنٹ کیا تاکہ اس کا بینیفٹ لے سکیں. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے ہمارے لیکچر کی مین تھیم اس پہ بیس کرے گی. اس کے لیے میں آپ کو، جیسے ابھی میں نے آپ کو ایک انفارمل سی جسٹیفیکیشن دی، اسی چیز کو ہم اپنا ایک فارمل انٹروڈکشن اور اوور ویو لے لیتے ہیں اس ساری صورتحال کا. Despite best efforts, large losses are certainties throughout a risk professional careers. کہ اگر آپ چاہے جس حد تک بھی احتیاطی تدابیر لے لیں، ایک جو پروفیشنل کی لائف، ورکنگ لائف ہوتی ہے، اس میں اسے کئی طرح کے رسک فیس کرنا پڑ سکتے ہیں. A well written and well executed crisis management plan can mean the difference between an organization's survival and demise. Actually, کہ جو ایک well conceived, well written, well communicated کرائسس مینجمنٹ پلان ہے، وہ کس طرح ایک آرگنائزیشن کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے فار دی سروائیول اینڈ گروتھ اٹینمنٹ، اور ادروائز اگر ایسا نہیں ہے تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ایکسپوئرز مسٹ بی ایڈریسڈ ان پری پلاننگ ڈسکشنز along with post-crisis strategies that include corporate communications and media relations as part of recovery to protect the intangible assets of brand and reputation. یہ تھوڑی سی جو لمبی سٹیٹمنٹ ہے، اس میں 3-4 باتیں کرائسس کی ہیپننگ سے لے کے ریکوری تک کو ہم نے کور کر لیا، اور ریکوری فائنینشیل اور فزیکل پروڈکٹ کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ریپیوٹیشن اور امیج کی تھی اس کی بھی بات کر لی کہ آپ کو جب کرائسس فیس کرنا پڑ گیا اس کی مینجمنٹ کی جو اسٹریٹجیز آپ لے کے آئے اس کی امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن میں آپ نے سپورٹ ارن کر لی میڈیا سے تھرو دی کمیونیکیشنز. دیٹ وڈ پیس اپ یور ریکوری پروسیس اینڈ وڈ ڈیفینیٹلی بی ہیلپنگ یو ریکلیکٹ اور ری اسٹیبلش your spoiled reputation or image at that time which has attacked you out of the happening of that crisis at that time.
Dear students, learn the key elements of a crisis management plan. ہماری اس پوری سلائیڈ کی اگر کوئی انتہائی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے تو اس کو آپ اس پرٹیکولر لائن کو لے سکتے ہیں. دیٹ آئی ول ریپیٹ فار یو آل رائٹ ناؤ. Learn the key elements of a crisis management plan. آپ نے جو بھی crisis management plan کیا ہے اس کے جو key elements ہیں ان کو اچھی طرح learn کریں. Steps to effective execution, جو اس کی implementation کے steps ہیں ان کو اچھی طرح learn کریں. And then how to maintain and restore, کس طرح مینٹین کرنا ہے, کس طرح سسٹین اور ریسٹور کرنا ہے کانفیڈینس ان یور بزنس ان دی آفٹر میتھ, کہ ریکوری کے بعد جو آپ کی بزنس آرگنائزیشن میں آپ نے دوبارہ سے کانفیڈینس بلڈ کیا ہے اپنے امپلائیز کا, اپنے اسٹیک ہولڈرز کا, اپنے کسٹمرز کا, اس کو کیسے آپ نے بلڈ کر کے سسٹین, مینٹین یا ریسٹور کیے رکھنا ہے. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس, جب ہم یہاں سے آگے چلتے ہیں تو آئی وڈ ہیو بین ایکسپلیننگ ٹو یو آل ان ٹوڈیز ڈفرنٹ پرسپیکٹو فرام دی اپلیکیشن پوائنٹ آف ویو, دیٹ از what is a crisis management actually. This crisis management also referred to as disaster recovery. This crisis management also referred to as disaster recovery, dear students. اور یہ ایک سائڈ پہ جو ڈیزاسٹر ریکوری ہے یہ ہمیں دوسری سائڈ پہ بزنس کی کنٹینیوٹی, بزنس آپریشنز کی مینٹیننس کے پلاننگ کی طرف لے کے جائے گی. سو ویدر اٹ از ڈیزاسٹر ریکوری اور اٹ وڈ ہیو بین پرووائڈنگ یو ود این offshoot or a result of it in the form of the business continuity planning. Crisis, it would be taken like that any situation that is threatening, جو کہ آپ کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے, نقصان دہ ہو سکتی ہے, کوئی آپ کو ڈیمیج یا لاس کر سکتی ہے, اور could threaten to harm people or property. Organization نہیں تو if it could harm common man, common people who would have been working in your organization, or the property or the physical assets of the individuals around you or the individual surrounds you of the community. Seriously interpret business, یہ بزنس کو بھی سیریسلی اس میں دیکھنا ہوتا ہے. اٹ کوڈ ڈیمیج ریپیوٹیشن اینڈ اور اٹ کوڈ نیگیٹیولی امپیکٹ شیئر ویلیو. یہ بزنس آرگنائزیشنز کو نیگیٹیولی آپ کا جو کرائسس ہے ڈیمیج کر سکتا ہے, یا جو شیئر ویلیو کا امپیکٹ ہے اس کو بھی بہت نیگیٹیولی یہ ڈیمیج کر سکتی ہے یہ چیز. سو ڈیئر اسٹوڈنٹ, اگر ہم 2011 کے ٹاپ 10 کرائسس کو دیکھیں, اور یہ تمام کے تمام کرائسس آپ چونکہ بزنس کے اسٹوڈنٹ ہیں, ٹیکنالوجی آج کل کے دور میں بزنس کے اسٹوڈنٹ کا اوڑھنا بچھونا ہے, یہ تمام ٹاپ 10 کرائسس آف 2011 ان کی کمپلیٹ کیس اسٹڈیز گوگل پہ اویلیبل ہیں. آپ اپنے اس سبجیکٹ کی بہتر اور پریکٹیکل انڈرسٹینڈنگ کے لیے ان تمام کیسز کو گوگل کر سکتے ہیں. I would be strongly advising and suggesting you to collect and download all those major crises of 2011 on global basis, read them all well to develop a very good understanding of the nature of different crises which these top 2011 crisis has formulated, and try identify how different organization develop their immature crisis response, out of which they have developed their mature crisis management strategy. جو 2011 کا سب سے فیمس کرائسس تھا وہ ٹیپکو کا تھا, جس میں نیچرل ڈیزاسٹر کو ڈسکس اور بریفلی ایکسپلین کیا گیا ڈیئر اسٹوڈنٹس. اس کے بعد نیو کاپ کا
فون ہیکنگ سکینڈل بھی دنیا میں بہت مشہور ہوا تھا. اس کو بھی آپ ڈاؤن لوڈ گوگل کر سکتے ہیں اور اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر نیوز کارپوریشن والوں نے اس پرٹیکولر کرائسس کو کس طرح انیشلی پرسیو کیا اور اس کے اگینسٹ کس طرح انہوں نے کرائسس مینجمنٹ اسٹریٹجیز کو اسٹیبلش کر کے فارمولیٹ کر کے امپلیمنٹ اور ایگزیکیوٹ کیا. Then, my dear students, another very famous crisis which happened in 2011 was of Penn States, جس میں کہ مس کنڈکٹ ایلیگیشنز آ گئی تھیں آن دی گورنمنٹ آفیشلز آف دی پین اسٹیٹ آف دی گورنمنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. دین بلیک بیری کا ایک بہت کامن سا اسکینڈل 2011 میں ایمرج ہوا تھا. آئی وڈ ہیو بین اسٹرانگلی سجیسٹنگ یو ٹو گو تھرو دس پرٹیکولر کیس آف بلیک بیری جس میں میجر آؤٹیج کی بات ہوئی تھی. دین ایک اور بڑا ہی کامنلی ڈسکس کیا گیا تھا 2011 کا بہت بڑا کرائسس جو کہ ڈاؤ کیمیکلز کو فیس کرنا پڑا تھا جن کے پاس اولمپک کی اسپانسرشپ بھی تھی. نیٹ فلکس کا چینج ان بزنس ماڈل کا اسکینڈل دوبارہ دنیا میں ایک بہت بڑے کرائسس کے طور پہ ایمرج ہوا تھا نیٹ فلکس کے لیے، جس سے ان کی بزنس کو بہت فائنینشیل لاس ہوا تھا، جن سے ان کی ریپوٹیشن اور امیج مینجمنٹ نے بہت سفر کیا تھا. نیٹ فلکس کے ساتھ ساتھ سونی وچ از اے ورلڈ فیمس الیکٹرانک اکوپمنٹ برانڈ اینڈ کنسیڈرڈ ٹو بی اے ریسپیکٹیبل نیم ایز فار ایز technological or electronic products is concerned, and their data breach was remained as among one of the top famous crises which different organizations faced in 2011, and this was the crisis faced by Sony Electronics. Then HP Hewlett Packard والوں کا چینج ان بورڈ ممبرز والا جو ایک کرائسس کی سچویشن تھی، it also covered the description of that case on many newspapers and through the exploration of that on media and discussion of that on media and all that. کوانٹس کا لیبر ڈسپیوٹ کا کرائسس بھی 2011 کے میجر کرائسس میں سے ایک ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تمام کرائسس اگر آپ اسٹڈی کریں گے تو ہر کرائسس میں آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ کرائسس مینجمنٹ ٹیم نے کس طرح اپنے آپ کو رسپونڈ کرنے کے لیے تیار کیا. کرائسس مینجمنٹ ٹیم کی جو لیڈرشپ تھی، لیڈرشپ نے کس طرح لائف بلڈ پرووائڈ کیا کرائسس مینجمنٹ ٹیم کو، اور کس طرح اس ساری صورتحال کے اندر سے ان آرگنائزیشنز نے اپنے آپ کو ری گروپ کر کے کم بیک کیا اور اپنی پوزیشن کو مینٹین کیا، ریکوری کی فیز میں آئے، فائنینشیل لاس کو مینج کیا. اس فائنینشیل لاس کے ساتھ ساتھ ریکوری کی فیز میں میڈیا اینڈ کمیونیکیشنز کے تھرو اپنا سپوائلڈ امیج اور ریپوٹیشن کو بھی ریکور اور ری گروپ اور ری گرو کیا. ایک جو آخری کیس آؤٹ آف دا ٹاپ 10 کرائسس آف 2011 جو یہاں پہ میں نے آپ کے لیے ڈسپلے کیے ہیں، وہ ECB والوں کا یورو زون کرائسس ہے. اینڈ آئی وڈ آلسو بی سجیسٹنگ یو اسٹرانگلی ٹو ریڈ آؤٹ to read this case in a well thought out manner so that you can understand how different crisis management teams initially perceive the crisis and how would they respond to those crises, and in that particular process how would they have been maintaining the sustainability till the attainment of their last objective associated with that particular project of crisis management team. یہ crisis management teams میں جو crisis management team کا لیڈر ہوتا ہے
جو ہم نے اپنے آخری لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ یوزلی چیف ایگزیکٹو آفیسر جو اس آرگنائزیشن کا ہوتا ہے وہ کرائسس مینجمنٹ ٹیم کی ہیڈ کی ذمہ داری یوزلی اس کے سر پہ آتی ہے. اس کا رول بہت سگنیفیکنٹ ہے, اس کا رول انتہائی امپورٹنٹ ہے. اگر وہ چاہے تو اپنی اس ٹیم میں کمٹمنٹ ایڈ کر سکتا ہے, موٹیویشن ایڈ کر سکتا ہے, ان کو ایسے پریکٹیکل میئرز پرووائڈ کر سکتا ہے جو ریزلٹ اورینٹڈ ہوتے ہیں. اپنے کرائسس مینجمنٹ ٹیم کی ٹریننگ کرا سکتا ہے کرائسس کی ہیپننگ سے پہلے, سو دیٹ جیسے ہی کرائسس سچویشن آپ کو فیس کرنا پڑے ایز این آرگنائزیشن آپ فوری طور پہ جو آلریڈی ویل تھاٹ آؤٹ پلان آپ نے کرائسس مینجمنٹ کے لیے کیا ہے اس کو آپ کلیکٹ کریں, فنکشنل کرتے ہوئے اس کو امپلیمنٹ کریں اور اس کے پازیٹیو آؤٹ کمز کو انجوائے کر سکیں. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, کاسٹ آف اے کرائسس, یہاں پہ جو فائنینشیل کاسٹ ہوتی ہے وہ کرائسس کی بہت بڑی ہو سکتی ہے. میں نے آپ کو اپنے لاسٹ لیکچر میں ہائی امپیکٹ اور لو امپیکٹ کرائسس بھی بتائے تھے. جو ہائی امپیکٹ کرائسس ہوتے ہیں اس میں کامنلی ان کا ایک فیچر یہ ہوتا ہے کہ کاسٹ آف اے کرائسس ان ٹرمز آف فائنینشیل اسپیکٹ بہت بڑھ جاتی ہے. لیکن جو مائنر کرائسس ہوتے ہیں یا لو امپیکٹ کرائسس ہوتے ہیں اس میں جو فائنینشیل کاسٹ آف اے کرائسس ہوتی ہے وہ ان کمپیئر ٹو دی ریشو آف ہائی امپیکٹ کرائسس وہ کم ہوتی ہے. فار ایگزامپل, یہاں اگر آپ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیں تو دس کیس واز رپورٹڈ نمبر آف ڈیٹا بریچز انوالونگ پرسنل ڈیٹا سے جو ہوئی 100 سے شروع ہوئی. اگر آپ ریشو میں دیکھیں تو یہ جا کے 500 تک تو بڑی سٹیپ گئی اور اس کے بعد اس نے ایک ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ لیا اور یہ دوبارہ 2009 میں 2005 سے شروع ہو کے 2009 میں یہ واپس ڈاؤن ورڈ ہوئی ہے. لیکن پھر 2009 میں اس نے اپ ورڈ ٹرینڈ لے لی ہے اور 2011 میں یہ 600 کی فریکوینسی کو ٹچ کر کے واپس آئی ہے. اسی طرح ڈیٹا بریچ کے حوالے سے اگر ان ٹرمز آف $1,000,000 پر ایئر کے حساب سے آپ دیکھ رہے ہیں تو ایوریج آرگنائزیشنل کاسٹ آف اے ڈیٹا بریچ انوالونگ پرسنل ڈیٹا, یہ ہم نے لیا ہے یہ سلائیڈ فرام دی سورس آف بزنس انشورنس وچ ہیز پبلشڈ اٹ آن March 19 in 2011. 2005 میں جو کاسٹ ہے وہ $4 million کے قریب ہے. لیکن اگر یہی کاسٹ آپ جا کے 2010 میں دیکھتے ہیں تو سیویئرٹی کے پوائنٹ آف ویو سے it even goes beyond $700 million actually. So dear students, now اگر آپ یہ اس کی جو ایک نیچرل پروڈکٹ ہے کہ جب آپ نے اس کو اس طرح کیا تو بزنس کنٹینیوٹی میئرز آپ کیسے لیں گے. ایک ہیزرڈز قسم کا کرائسس آپ نے فیس کیا, آپ نے اس کو مینج کیا, لیکن اب آگے بزنس کنٹینیوٹی میئرز کون کون سے ہو سکتے ہیں. اس میں جو ٹاپ بزنس آرگنائزیشنز ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ, ٹاپ بزنس کنٹینیوٹی میئرز being adopted by large companies, ہم ابھی یہ ڈسکس کر لیتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم پریکٹیکل انسائٹ زیادہ لیں گے جو پاسٹ کیسز ہو چکے ہوئے ہیں بڑی بڑی آرگنائزیشنز کے, ہم ان کو سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں. یہ جو پرٹیکولر سلائیڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ 2011 جون میں انٹرنیشنل سروے کیا گیا تھا 391 سینئر ایگزیکٹوز کا بائی دا اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ آن بہاف آف انٹرنیشنل بزنس مشین. تو جو انہوں نے اپنا ڈیٹا دیا اس کو یہاں پہ کمپائل کیا گیا. دا سروے واز کورڈ بائی آل انڈسٹریز جس میں 48% آف دی ریسپونڈنٹس ورکڈ ان کمپنیز. 48% جو پاپولیشن یا سیمپل ہے وہ کمپنیز میں کام کرتا تھا جن کی فائنینشیل ورتھ $1 بلین سے بھی زیادہ ہے ان ٹرمز آف دیئر ریونیو. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس میں کیا ہے
created a business continuity plan. یہ کتنوں نے کیا؟ کرائسس سچویشن میں about 64% کمپنیز جو کہ ان ٹرمز آف نمبر 396 بنتی ہیں. اسی طرح ڈیولپڈ کمیونیکیشن اور ٹریننگ پروگرام ٹو انہانس اٹس بزنس کنٹینیوٹی اور بزنس ریزیلینس اسٹریٹجیز. یہ 42% کمپنیز نے کرائسس کی سچویشن کے بعد یہ کام کیا اور نمبر میں یہ 3996 بنتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اسی بزنس کنٹینیوٹی کے معیار کو سامنے رکھتے ہوئے اس دور میں جو کہ ڈیولپڈ اینڈ انٹیگریٹڈ بزنس ریزیلینس اسٹریٹجی تھی، وہ اباؤٹ 37% نے کی، جو کہ 42% تک اوپر گئی. اسی طرح ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ جو ہمارے پاس ڈسکسڈ بزنس ریزیلینس ایشوز ہیں وتھ سپلائی چین پارٹنرز، وہ 46% تک گئیں، اور جبکہ ان کا جو ہمارے پاس پلان ٹو اڈاپٹ ان نیکسٹ 3 years تھا ان تمام آرگنائزیشن کی طرف سے، وہ 33% تک گئیں. اسی طرح جو ہیو اڈاپٹیڈ ان دا لاسٹ 3 years کے پوائنٹ آف ویو سے تھا، ریسپونڈیڈ ٹو دی ریسنٹ انکریز in natural disaster by rethinking business continuity strategies. That was taken about by 41% organization, اور جنہوں نے نیکسٹ 3 سالوں کے اندر اس کو ٹیک اپ کرنا ہے ان کا ریشو کوئی 37% تک ہے، اور یہ ہمارا 0% سے لے کے کوئی اباؤٹ 70% کو ٹچ کرتا ہے بزنس کنٹینیوٹی میئرز ان کیس آف دی happening of a crisis faced by a business organization actually. So dear students, if we continue this discussion کہ business continuity measures کس طرح ہیں، اس کو اگر ابھی جو ہم نے 3 یا 4 سلائڈز ڈسکس کی ہیں ان کو اگر سمرائزڈ مینر میں لے لیں تو کچھ آرگنائزیشن ہیں جو اس کے لیے پلان کر رہی ہیں، اور کچھ آرگنائزیشن ہیں جن کا یہ الٹیمیٹ گول ہو سکتا ہے. پریڈکٹیبل اینڈ کوانٹیفیبل ایونٹس کے حوالے سے کچھ آرگنائزیشنز ان کو پلان کر رہی ہیں کہ پریڈکٹیبل ہو جائیں اور کوانٹیفیبل ایونٹس ہوں، تاکہ ان ایڈوانس آپ کے پاس کچھ ایسا ڈیٹا اور کچھ ایسے میئرز آ جائیں کہ آپ کے لیے وہ بینیفیشل ہو جائیں. انیکسپیکٹڈ اینڈ ان ویلکم ایونٹس آرگنائزیشنز کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں کے لیے بھی پلان کر کے تیار رکھیں جن کو ایسے ایونٹس کے لیے جن کو وہ نہ تو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور نہ ہی ان کو وہ ویلکم کرنا چاہتے ہیں. آؤٹ آف نو ویئر if some legal binding, if some change in international scenario might have been hitting your business at domestic level, یہ آپ کی کیپیسٹی سے بیونڈ ہے اس کو کنٹرول کرنا. جس طرح آپ نے ایز اے اسٹوڈنٹ آف مینجمنٹ انوائرمنٹ کے ایکسٹرنل اور انٹرنل انفلوئنسز یہ فیکٹرز پڑے ہوں گے، جس کو ہم نے 2 مین کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہوتا ہے کہ کچھ میگا فورسز یا میگا انفلوئنسز ہوتے ہیں اور کچھ مائکرو فورسز یا مائکرو انفلوئنسز آف ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہوتے ہیں. ان دونوں کا ڈیئر اسٹوڈنٹس فرق یہ تھا کہ جو تو میکرو فورسز ہیں، اور میکرو فورسز آر آل ویری سمپل ٹو انڈرسٹینڈ. میں آپ کو یہ بات بھی یہاں بتاتا چلوں تاکہ آپ اس پرٹیکولر پوائنٹ کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر لیں. میکرو فورسز میں ہمارا انٹرنیشنل اکنامک کنڈیشنز آ جاتی ہیں، آپ کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آ جاتی ہے، ٹیکنالوجیکل کنڈیشنز آ جاتی ہیں، انٹرنیشنل کمپٹیشن آ جاتا ہے. اسی طرح آپ کے پاس کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز کے حوالے سے جو ریگولیٹری باڈیز کی پالیسیز ہوتی ہیں ان کے گیون ڈومین کے اندر رہتے ہوئے آپ نے کام کرنا ہوتا ہے، اور وہ چیزیں بھی اس میں آ جاتی ہیں.
اس میں کچھ جو ان ایکسپیکٹڈ اینڈ ان ویلکم ایونٹس ہوتے ہیں دے یوزلی ریمین دا پروڈکٹ آف دی ہیپننگ آف سم میکرو فورس آف دی ایکسٹرنل انوائرمنٹ around you or somewhere very far from you, but it would still have been leaving some very serious impact for your small organization. اور ایسی صورت میں ایک ان ایکسپیکٹڈ اور ان ویلکمڈ ایونٹ کو بھی ایک آرگنائزیشن کو ایڈریس کر کے مینیج کرنا پڑ سکتا ہے. یہ ضروری ہے کہ آرگنائزیشن اپنے آپ کو اس چیز کے لیے بھی پلان کر لے اور اس چیز کے لیے بھی تیار رکھے. اور اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹس پلان کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ آرگنائزیشنز اس چیز کو اپنا الٹیمیٹ گول کنسیڈر کرتے ہیں اور ان کا الٹیمیٹ گول یا اسٹریٹجک آبجیکٹیو اور اسٹریٹجک ٹارگٹ کیا ہو سکتا ہے to minimize the impact of any negative threat happening on them. اور اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کسی بھی نیگیٹو امپیکٹ کو منیمائز کرنے کے لیے دے ایکچولی ریمینڈ انٹرسٹیڈ ان دیئر دس الٹیمیٹ گول ٹو ریزیوم دیئر نارمل آپریشنز ایکچولی. So dear students, now from this point of view, there are few questions which are required to be asked by every crisis management team from the point of view of the strategy development to know the situation well, to go for the audit and for the collection and identification of the facts, gathering of the facts, so that your end result strategy remained successful and result oriented strategy. And these are the questions: what are the worst things that can happen to my organization? آپ یہ امیجن کریں, آپ اپنے آپ سے یہ کوشچن کریں کہ وہ کون کون سی ممکنہ انتہائی خطرناک یا نیگیٹو سچویشنز ہو سکتی ہیں جو میری آرگنائزیشن کو فیس کرنا پڑ سکتی ہیں. اگر آپ اپنے ذہن میں یہ کوشچن کریں گے اور آپ کے ذہن میں اس کوشچن کا جواب بھی آ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ذہنی طور پہ کہیں تیار ہیں کسی بھی بڑے سے بڑے نیگیٹو یا ورس سچویشن کو فیس کر کے ہینڈل کرنے کے لیے. اور یہیں سے اب بات ہماری آگے بڑھتی ہے. جب آپ بڑے سے بڑے نیگیٹو ہیپننگ کے بارے میں سوچ لیتے ہیں تو نیکسٹ آپ نیچرلی کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو وٹ کین وی پریونٹ, ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ اس نیگیٹو سچویشن کو پریونٹ کر سکیں, اس کے ڈیمیجنگ ایفیکٹ کو منیمائز کر سکیں, کنٹرول لیول کو بہتر کر سکیں. سو یہ کوشچن کرنا بہت ضروری ہے. اور اسی کوشچن سے ایمرج ہوتا ہے ہمارا نیکسٹ کوشچن وچ از اباؤٹ وٹ آر وی ولنگ ٹو ڈو, ہم کیا کیا کرنا چاہتے ہیں یا چاہیں گے ٹو پریونٹ دا ایونٹ اور دیٹ نیگیٹو انسیڈنٹ, کسی بھی ایک ایسے نیگیٹو ایونٹ یا انسیڈنٹ کو پریونٹ کرنے کے لیے ہم کس حد تک جائیں گے, ہماری ولنگنس اور انوالومنٹ اور کمٹمنٹ لیول اس میں کیا ہے. جب یہ کوشچن ہم آنسر کر لیتے ہیں تو اس سے ہم ایک اور کوشچن کی طرف ہمارا دماغ میں خیال آئے گا, کین وی افورڈ دا رسک, کہ یہ سارے کرنے میں کیا کیا اس کے فال آؤٹس یا ایسوسیٹڈ یا انوالوڈ رسک ہو سکتے ہیں. یہ سارا کچھ کرنے میں اور اس رسک کی سچویشن کو دیکھنے کے بعد کیا ہم وہ رسک افورڈ کر سکتے ہیں فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے, سوشل پوائنٹ آف ویو کے حساب سے, ریپوٹیشن یا امیج کے لاس کے حوالے سے, اینڈ ہاؤ ول وی ڈیل ود دیٹ. اگر ایسا کچھ ہو جاتا تو ہم اس کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کریں گے, ہم اس نیگیٹو سچویشن کو کیسے ڈیل یا مینیج کر پائیں گے. And another question, what is the reporting and communication process during the crisis?
ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو شروع سے بتاتا آ رہا ہوں کہ کرائسس لائک سچویشن میں، ایون نان کرائسس لائک سچویشن میں، جو امپورٹنس اوپن کمیونیکیشن چینلز مینٹین کرنے کی ہے اور کمیونیکیشن کو الائیو اور فنکشنل رکھنے کی ہے، اس کا درجہ اس کرائسس مینجمنٹ ماڈلز اور اپروچز میں بیک بون جیسا ہے۔ اوپن کمیونیکیشن ہوگی تو you would have been having the higher possible chances of managing that crisis situation well in time in an excellent and advisable manner actually. So dear student، جو کہ common mistakes ہیں، آپ نے یہ questions بھی دیکھ لیے۔ اس سے پہلے آپ نے پریویس لیکچر میں جو کہ سٹیپس ہم نے پڑھ لیے تھے یا سٹیجز پڑھ لی تھیں رسک مینجمنٹ کی، پھر ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ کرائسس مینجمنٹ ٹیمز کو کیسے کمپوز کرنا ہے، اور جب آپ کرائسس مینجمنٹ ٹیمز کی کمپوزیشن بھی کر لیتے ہیں تو آپ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان کو ٹریننگ کیسے دینی ہے تاکہ وہ اپنی ریکوائرڈ ٹاسک کو ہائیسٹ لیول آف ایفیشنسی کے ساتھ پرفارم کر سکیں، اور اس کی پرفارمنس کے تھرو جتنے بھی پرابلم ایریاز ہیں، یعنی کہ جو کرائسس ہے اس کو نہ خالی اچھی طرح مینج کیا جا سکے بلکہ اس سے ریکوری کا پروسیس بھی سپیڈ اپ کر کے اس کو آپ اور بہتر سے بہتر کر سکیں۔ سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، اسی حوالے سے کچھ کامن مسٹیکس کر لی جاتی ہیں۔ ان کامن مسٹیکس میں سے جو ایک مسٹیک ہے وہ ان ایڈیکویٹ پلاننگ ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر پلاننگ ناکافی ہے تو چیز کبھی بھی آپ کا جو اسٹریٹجی ہے وہ آپ کو، اگر آپ کی قسمت بہت اچھی ہے تو آپ کو بینیفٹ دے سکتی ہے، ادروائز آپ کو اس میں سے لاس کا اندیشہ آپ کا بڑھ جاتا ہے۔ ان ایڈیکویٹ پلاننگ کو میں آپ کو ایک اور طریقے سے بھی جسٹیفائی کرنا چاہوں گا۔ جاپانیز مینجمنٹ کے حوالے سے آپ لوگ یقیناً جانتے ہوں گے کہ جاپانیز مینجمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ بیفور دی ایگزیکیوشن وہ پہلے پیپر پہ 100% ایگریمنٹ کلیکٹ کرتے ہیں about the plans which they further want to implement, and they collect this agreement by all who would be concerned or involved into the application of that process actually. یہ جو جاپانیز مینجمنٹ ہے اس کا مین فوکس 70 to 80% ایڈیکویٹ پلاننگ پہ ہوتا ہے، فول پروف پلاننگ پہ ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے امپلیمنٹ کرنے سے پہلے آن پیپر پلاننگ مکمل کر لی اور جس بھی اتھارٹی نے اس کی امپلیمنٹیشن میں انوالو ہونا ہے، اگر سب کو آپ سیم پیج پہ لے آئے اور سب نے اس سے ایگریمنٹ اسٹیبلش کر لیا تو امپلیمنٹیشن سے پہلے ہی کنسیڈر کریں کہ جاب ہیز آلریڈی بین ڈن، کیونکہ آپ نے ایک ایسا فل پروف پلان بنایا کہ جس میں آپ کے پاس ایک انچ کی موومنٹ کا پلان موجود ہے۔ آپ کو پتا ہے آپ نے کس سٹیج پہ کیا کرنا ہے، کون سے سٹیپ کو کس وقت پہ کیسے پرفارم کرنا ہے، کون اس سٹیپ کے لیے رسپانسیبل ہوگا، اس سٹیپ سے آپ کو پرفارم کرنے سے کیا کیا بینیفٹ ہوں گے، اور اس سے جو بینیفٹ ہوں گے وہ نیکسٹ سٹیپ کی پرفارمنس میں کس طرح انٹیگریٹ ہوں گے۔ سو جب آپ ایسے کر لیتی ہیں تو ایکچولی آپ اپنی کامیابی کے چانسز کو بڑھا لیتے ہیں۔ So always avoid inadequate planning, go for the complete planning, and this complete planning will always be help you in earning your objective actually. ایک اور کامن مسٹیک جو ان ایڈیکویٹ پلاننگ کے ساتھ ساتھ یوزلی آرگنائزیشنز میں انڈیویجول لیول پہ ہو جاتی ہے وہ ہے فیلیور ٹو برنگ دا بزنس انٹروڈکشن the planning and testing of your recovery efforts، کہ آپ نے جو کہ پلان کیا کرائسس مینجمنٹ کا بزنس انٹو دی پلاننگ اینڈ ٹیسٹنگ، جہاں سے آپ نے شروع کر کے ریکوری کی سٹیج پہ جانا ہے وہاں پہ آپ فیلیور ہو جاتے ہیں۔
آپ کے پاس ایک ایسا لنک ایبسینٹ رہتا ہے کہ آپ نے فرسٹ اسٹیپ تو بڑا اچھا کر لیا, آپ نے جو امیچور کرائسس رسپانس تھا وہ بہت اچھا دے دیا, اس کو سامنے رکھ کے آپ نے میچور کرائسس مینجمنٹ اسٹریٹجی بھی بڑی اچھی ڈیوائز کر لی, لیکن ایٹ دی اینڈ اگر آپس میں کوآرڈینیشن اور انٹیگریشن نہیں ہے, ایک سٹیپ کی دوسرے سٹیپ کے ساتھ لنکیجز نہیں ہے, تو شاید جتنا بینیفٹ آپ کو اپنی فول پروف پلاننگ اور فول پروف امپلیمنٹیشن کا ہو سکتا تھا, وہ شاید اس انٹیگریشن کی ایبسنس یا لنک کے بریک ہو جانے کی وجہ سے تھوڑا کم ہو سکتا ہے, تھوڑا ریڈیوسڈ لیول پہ آ سکتا ہے. ایک اور کامن مسٹیک جو کہ یوزلی کرائسس مینجمنٹ اسٹریٹجیز کی فارمولیشن اور امپلیمنٹیشن میں دیکھی گئی ہے, وہ ہے فیلیور ٹو گین سپورٹ فرام سینئر لیول مینیجرز, کہ آپ نے اپنے لیول پہ پلان کیا, اپنے لیول پہ ایگزیکیوٹ کیا, اپنے لیول پہ لوگوں کو انوالو کیا, لیکن سینئر مینیجرز کو آپ نے کانفیڈنس میں نہیں لیا. یہ جو ہے یہ ایک مسٹیک نہیں, یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو اگر ایز دی اینڈ ریزلٹ کوئی فروٹفل ریزلٹس بھی آنے ہیں اپنی ایکسیلنٹ کرائسس مینجمنٹ اسٹریٹجی کی فارمولیشن اور امپلیمنٹیشن کے تھرو, لیکن اگر اس میں ٹاپ مینجمنٹ انوالو نہیں تھی تو شاید وہ آپ کو اس کا اتنا ریگارڈ اور ریوارڈ نہیں دے گی اس سیریس ایفرٹ کا جو آپ نے پٹ کی تھی, کیونکہ سینئر مینجمنٹ آلریڈی انویئر تھی یا کانفیڈنس میں نہیں تھی. اس ساری صورتحال کی دی ادر سائڈ آف دا پکچر از ایکولی ٹرو. اگر آپ نے یہ ایک مسٹیک کی تھی کہ سینئر مینجمنٹ کو کانفیڈنس میں نہیں لیا تھا, اور جو بھی آپ نے کرائسس مینجمنٹ اسٹریٹجی فارمولیٹ کر کے امپلیمنٹ کر دی تھی, انفارچونیٹلی کسی بھی وجہ سے اگر وہ ریزلٹ اورینٹیڈ ثابت نہیں ہوئی, اگر اس سے آپ کے آبجیکٹیوز اچیو نہیں ہوئے, تو ایٹ دیٹ ٹائم اس کے فیلیور کا تمام بلیم آپ کے سر پہ آ جائے گا, کیونکہ سینئر مینجمنٹ کو تو آپ نے کانفیڈنس میں لیا ہی نہیں تھا. They were entirely and completely unaware of what you were actually be doing at that time. So out of the understanding of these three common mistakes, the intentions behind reading these and understanding these mistakes must be like that کہ آپ نے ان mistakes کو avoid کرنا اپنے کورس آف ایکشن میں, کورس آف ایکشن فار دی کرائسس مینجمنٹ اسٹریٹجیز میں, so that you would have been getting your deserved right credit out of the formulation and implementation a successful crisis management strategy actually. Dear students, now as I told you before, کرائسس مینجمنٹ کی سکسیسفل ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں جب آپ کمیونیکیشن چینلز کو اوپن رکھے ہوئے ہیں اور ایکسیلنٹ ٹو وے کمیونیکیشن جو ہے وہ پروسیس کے دوران آپ کے سامنے آ رہی ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس میں اس طرح ہو جاتا ہے کہ جب یہ تین پرٹیکولر کرائسس کمیونیکیشن کے کی فیکٹر انوالو ہو جاتے ہیں تو آپ کی سکسیس کا چانس یا ریشو بڑھ جاتی ہے. اینڈ وچ آر دیز تھری کیز ٹو کرائسس کمیونیکیشن. نمبر 1, لیٹ ایوری ون آن یور ٹیم نو دیٹ, آپ کی ٹیم کے ہر انڈیویژل ممبر کو کیپ ہم اور ہر aware and involved, پتا ہونا چاہیے that your integrity is the most valuable commodity, کہ آپ کے integrity as a team, as an individual, as a department, as a unit of the organization, وہ integrity اور respect سب سے اہم ہے. You have in a crisis situation and it must not be compromised
اور سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ you have strong intentions that you are not going to compromise at all upon the question which have been put forward by other people onto the integrity of you yourself as an individual or as a team member of that particular department of an organization. Second key crisis communication. The dynamics of a crisis can change. یہ بھی ایک بات یاد رکھیں، جب بھی کوئی کرائسس لائک سچویشن آتی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، شروع میں یوں لگتا ہے کہ اس کا ٹارگٹ یا ڈائریکشن اس اینگل پہ جا رہی ہے، اس سے ہمیں اس طرح کا ڈیمیج ہوگا، اس سے ہمیں اس طرح کا نقصان ہوگا. لیکن سم ٹائمز یہ جو کرائسس سچویشن ہوتی ہے اس کے ڈائنامکس چینج ہو جاتے ہیں بیسڈ آن ایکسٹرنل ایونٹس، ایکسٹرنل میکرو اینڈ مائکرو فورسز، یہ انفلوئنسز کی وجہ سے. ونس آئیڈینٹیفائڈ، empower your team to make the tactical decisions required to communicate events as they unfold. اور جب بھی آپ پہ کلیئر ہو جائے کہ کون سا ایکسٹرنل یا میکرو یا مائکرو انفلوئنس ایسا ہے جو کہ اس کرائسس کے ڈائنامکس کو آل ٹوگیدر چینج کر رہا ہے یا چینج کر سکتا ہے، once identified, this particular aspect must be communicated in complete detail instantly to your team members so that they could actually assemble their whole energies and powers to retaliate that. Then dear students, next is the third key element is people believe what they see over what they hear. Seeing is believing. یہ آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ اس بات پہ اور ہم خود اس بات پہ زیادہ اعتبار کرتے ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں بجائے کسی سنی سنائی بات کے. You can have great talking points. آپ بولنے میں بہت اچھے ہو سکتے ہیں، آپ کے پاس بڑے اسٹرانگ پوائنٹ ہو سکتے ہیں، and a great spokesperson would be blessed available to your organization. But خالی بولنے سے it will be destroying you because the words are out of a synchronization with the images coming from the sense. Seeing is believing پہ آپ بلیو کریں، لوگوں کو اپنے ریزلٹس شو کرائیں کہ دیکھیں this is how we have managed the crisis faced by our organization in a very excellent manner in spite of just communicating loudly کہ دیکھیں ہم یہ کر رہے ہیں، ہم نے اپنی آرگنائزیشن کی بیٹرمنٹ کے لیے یہ کام کیا ہے، یہ کام یا یہ پروسیس پائپ لائن میں ہے، اس سے یہ فائدہ ہوگا. in spite of only claiming or in spite of becoming little loud with your plans to be implemented and the expected results of those plans, بہتر ہے آپ ریزلٹس اچیو کریں اور لوگوں کو دکھائیں کہ دیکھیں جی ہم نے یہ کام اس طرح کیا. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہی اب ہم جب کرائسس مینجمنٹ اسٹریٹجی کو ایک پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو ایک انٹرنیشنل پیپر سے آئی ہیو کلیکٹڈ سم تھنگ فار یو in the form of crisis management strategy جس میں ڈسکس کیا گیا کہ ایک گلوبل لیڈر ان پیکیجنگ اینڈ پیپر کی بات ہو رہی ہے. فار ایگزامپل پاکستان میں کون ہے انڈسٹری میں انڈسٹری لیڈر ہے یا مارکیٹ میں سب سے زیادہ سیلز والیوم اور مارکیٹ شیئر اس کے پاس ہے پیپر اینڈ پیکیجز میں، یہ پیکیجز کمپنی ہے. اسی طرح ہم ایک انٹرنیشنل پیکیجز کمپنی کی بات کر رہے ہیں جس کے بزنس کی سیلز کی ورتھ $30 billion رہی in 2011. It means it is a very big company, a huge company from financial revenue generation point of view. اس کمپنی کے 70,000 سے زیادہ امپلائیز 24 ڈفرینٹ کنٹریز میں آپریٹو اور فنکشنل تھے، اور ان کی جو مینوفیکچرنگ لوکیشنز ہیں وہ بھی دنیا میں جگہ جگہ پہ ہیں. 39 پلپ، پیپر اینڈ پیکیجز،
ملز ہیں ان کی پوری دنیا میں, 300 پلس کنورٹنگ, پیکیجنگ اینڈ ریسائکلنگ پلانٹس ہیں اس پرٹیکولر کمپنی کے, اور ان کی جو ڈسٹریبیوشن کی برانچز ہیں وہ 200 سے زیادہ ہیں. یعنی کہ ہم ایک ایسی کمپنی کا بھی کیس اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں جو اپنے فائنانشیل, امپلائی اور آپریشنز کے پوائنٹ آف ویو سے ایک بہت بڑی ہیوج کمپنی کنسیڈر کی جا سکتی ہے. کرائسس کم ان مینی ورائٹیز. کسی بھی آرگنائزیشن میں یہ جو کرائسس لائک سچویشن ہے یہ ڈفرینٹ فارمز میں آ سکتا ہے, یہ ڈفرینٹ ورائٹیز میں آ سکتا ہے. فار ایگزامپل یہ مین میڈ یا مین کریٹڈ انسیڈنٹس ہو سکتے ہیں, لائک فائرز ہے اینڈ ایکسپلوژنز ہے. کسی نے جان بوجھ کے آپ کے پلانٹ میں آگ لگا دی, اس سے نقصان ہو گیا, امیجیٹ ریکوری نہیں ہوئی, کوئک رسپانس نہیں آیا تو یہ نقصان ہو گیا. اسی طرح مین میڈ یہ مین کریٹڈ کے علاوہ کچھ اللہ کی طرف سے نیچرل سچویشنز ہو جاتی ہیں, نیچرل ڈیزاسٹرز لائک ہریکن آ گیا, اس میں بھی بہت زیادہ ڈیمیج اور لاس ہو سکتا ہے. لیکن ایز این آرگنائزیشن ایٹ دی اینڈ یو ہیو ٹو گو فار دی ریکوری آف اٹ. A historical view of crisis management effort could have been taken in this particular slide which has been shown to you right now. اس میں ایک سائڈ پہ ہم فیسلٹی بیسڈ کچھ چیزوں کو لے رہے ہیں اور رائٹ سائڈ پہ ہم ان ایون کارپوریٹ انوالومنٹ اویئرنیس کو لے رہے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس, جو فیسلٹی بیسڈ چیزیں ہیں اس میں ہم نے ایف ایم گلوبل کی ریکمنڈیشنز کو دیکھا جس میں فلڈ اور ہریکن اور فائر بریگیڈز اور ایمرجنسی رسپانسز ایٹسٹرا کے حوالے میں بات کی جا رہی ہے. اور اسی کے نیچے انہوں نے ایک ٹیلی فون ہاٹ لائن دے دی ٹو کارپوریٹ اسٹاف پرسنل سو دیٹ دے کین کمیونیکیٹ ود ایچ ادر انسٹنٹلی اینڈ پرومپٹلی. جو ان ایون کارپوریٹ انوالومنٹ یہ اویئرنیس ہے اس میں رسک مینجمنٹ پہ فوکس کر لیا, اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی وڈ ہیو بین اسپیڈنگ یور دیٹ کمیونیکیشن لنکیج اینڈ چینلز, اینڈ دین انوائرمنٹ, ہیلتھ اینڈ سیفٹی میئرز کے حوالے سے ڈیئر اسٹوڈنٹ اس میں بات کی جا سکتی ہے. ڈیولپنگ مینجمنٹ سپورٹ. آپ کو یاد ہے کہ ابھی 2 سلائیڈز پیشتر ہم نے یہ بات 3 کامن مسٹیکس میں کی تھی کہ سینئر مینجمنٹ کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا, ان کو انوالو نہیں کیا گیا. اگر آپ ان کو انوالو نہیں کریں گے, ان کو کانفیڈنس میں نہیں لیں گے تو نیچرلی یو وڈ ریمین ایبسینٹ. آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہوگی the support which preferably be remain available to you, جو کہ ادروائز پریفریبلی آپ کے پاس اویلیبل ہونی چاہیے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, دسمبر 2005 میں ایک میٹنگ ہوئی, اس کے حوالے سے ہم ایونچوئل آؤٹ کم آف بی سی پی ڈپارٹمنٹ کو دیکھنے جا رہے ہیں جس میں مینجمنٹ سپورٹ کے حوالے سے کیا ہوا کہ ایگزیکٹو آفیسز ریلوکیٹنگ ٹو میمفس, ایگزیکٹو آفیسز کو ریلوکیٹ کر دیا گیا میمفس میں. کنسرنز ریڈ پوسٹ کیٹرینا, وٹ ایف ممبرشپ ہیز دا بگ ون دیٹ از اے میجر ارتھ کوئک, کہ اگر میمفس میں ایک کوئی بڑا ارتھ کوئک آ گیا تو مینجمنٹ کیا کرے گی. اس کے بارے میں یہ آیا رسپانس کہ what preparations have been made, اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے کیا کیا پریپریشنز کر لی گئی ہیں, what is still needed, اس کے علاوہ اور کیا کیا کریکٹیو میئرز لینے کی ضرورت ہے, and how is capital allocated for this. اور یہ سارے کام کرنے کے لیے فائنانشیل اور ہیومن کیپٹل اور اسکل پول کہاں سے اویلیبل کیا جائے گا, کیسے جنریٹ کیا جائے گا, کیسے اپلائی کیا جائے گا تاکہ ہر کام کا آپ کو کمپلیٹ بینیفٹ ہو سکے اور ریکوری کا فیز جلد سے جلد آ سکے.
سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، کرائسس مینجمنٹ میں جو ہم ڈے 1 سے پڑھتے آ رہے ہیں، شارٹ ٹائم اویلیبل ہوتا ہے آپ کے پاس، اسی لیے آپ نے امیچور کرائسس رسپانس دینا ہوتا ہے، جس کو آپ نے میچور کرائسس مینجمنٹ اسٹریٹجی میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے پاس ایک کرائسس مینجمنٹ ٹائم لائن ہوتی ہے۔ جنرل مینجمنٹ آف دی آرگنائزیشن میں یہ کرائسس مینجمنٹ ٹائم لائن انتہائی وائٹل اور سگنیفیکنٹ ایسپیکٹ کا درجہ رکھتی ہے۔ کرائسس مینجمنٹ پروسیس میں سب سے پہلے اگر آپ میرے لیفٹ ہینڈ سائڈ کی طرف دیکھیں تو جو میں نے آپ کے لیے گرین کر کے لکھا ہے، رسک مینجمنٹ کا ایک کمپوننٹ ہوتا ہے۔ رسک مینجمنٹ میں میں نے آپ کو اپنے لیکچر نمبر 1 میں بتایا تھا کہ 2 کام کرنے ہوتے ہیں۔ رسک اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے سب سے پہلے، اور جس میں لاس پریونشن کے بارے میں سوچا جاتا ہے۔ اسی چیز کو اگر ہم پہلے انہی گرین گیون ایریاز کو ڈسکس کر لیں، لاس پریونشن کے ساتھ ساتھ میٹیگیٹنگ پلاننگ بہت اہم ہے، وچ کوڈ ہیلپ یو آؤٹ ان دس سچویشن۔ اس میں پھر رسپانسز کی ڈیولپمنٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ انفارمل یا اسپونٹینیس رسپانس کیا ہوگا، کتنا ایک امیچور ہوگا یا کتنا ایک سٹیبل ہوگا اور کیسے آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لاس یا ڈیمیج ہوا ہے اس کی مینجمنٹ کے لیے کیا کوئی کمپریہنسو انشورنس پروگرام بھی ڈیزائن کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم رسک کی اسیسمنٹ کر لیتے ہیں جن میں ان تمام پہلوؤں کو ہم نے دیکھ لیا، تو اب آ جاتی ہے بات کمیونیکیشن آف رسک کی۔ Communicating risk issues always remain the central point of focus and concentration. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کمیونیکیٹنگ کے حوالے سے اپنے آپ کو ویل ایکوپڈ اور ویل ایڈپٹ اور ایکسیلنٹ پروپوزیشن پہ لے کے آ جاتے ہیں تو بزنس کنٹینیوٹی پلانز ہوتے ہیں، تاکہ آپ جلد، یہ بزنس کنٹینیوٹی پلانز کس لیے ہوتے ہیں؟ ریکوری کے فیز کو جلد سے جلد ارن کرنے کے لیے اور اچیو کرنے کے لیے یہ آپ کے پاس بزنس ریکوری پلانز ہوتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، بزنس کنٹینیوٹی پلانز ہوتے ہیں جس سے آپ ریکوری جلدی کرتے ہیں۔ بزنس کنٹینیوٹی پلانز میں ہمارے پاس ڈیولپنگ پلانز ہوتے ہیں، ہمارے پاس ٹیسٹنگ پلانز آ جاتے ہیں، ریوائزنگ یا اپ ڈیٹنگ پلانز could remain available to the organization which would be requiring your personnel to be well trained and all that۔ یہ پری ایونٹ ہے، یعنی کہ ایونٹ کے ہونے سے پہلے پہلے کی چیزیں ہیں۔ اب کرائسس اور ایونٹ کی ہیپننگ کے دوران آپ کو کیا کیا کرنا ہے؟ فار ایگزامپل، آپ کی آرگنائزیشن میں کرائسس لائک سچویشن آ گئی ہے، آپ نے پری ایونٹ یا اس کرائسس سے پہلے کی تمام چیزیں ٹریننگ تک پرووائڈ کر دی ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اس کرائسس کی سچویشن میں سب سے پہلے انسیڈنٹ مینجمنٹ ہے، which would have been developing your incident response۔ یہ رسپانس آپ کا ٹریول کرے گا تھرو کمیونیکیشنز، اور وہ کمیونیکیشنز آپ کو ایکٹیویٹنگ اینڈ ایگزیکیوٹنگ آف دی پلانز کی طرف لے کے جائیں گی، which would have been happening in the form of the mitigation اور بزنس ریزمپشنز ادروائز۔ اور ہمارے پاس ایک اور چیز ہے جو کہ بڑی آئیڈیل ہے، جس کے لیے آپ سارا یہ کرائسس مینجمنٹ کی فیزز اور سٹیجز سے اپنے آپ کو گزارتے ہیں، دیٹ از بزنس ریکوری، اور اس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں انشورنس ریکوری کے تھرو۔ اور یہ جو آفٹر والی سائڈ ہے، مائی رائٹ ہینڈ ایکسٹریم سائڈ، آفٹر میں ہم نے ساری اسپیس خالی رکھی ہوئی ہے تاکہ آپ اس میں ریکوری اور گروتھ کو ایڈ اور پٹ کر سکیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ابھی اگر کمپنی ریسورسز یا فنکشنز کے حوالے سے ہم اس تمام چیز کو دیکھ لیں تو اس میں جو سب سے اہم ہے وہ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی۔
کرائسس کو ریڈ کرنے کے لیے اور کوئکلی رسپونڈ کرنے کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی وڈ بی پرووائڈنگ اے لائف بلڈ ٹو دا ہول ٹیم، کرائسس مینجمنٹ ٹیم ایکچولی. اس میں اب ایچ آر کی کمیونیکیشنز بڑی اہم ہے، جس میں آپ ان کے پبلک افیئرس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، سیکیورٹی کنسرنز اس میں ڈسکس ہو جاتے ہیں، ٹیم کے سیکیورٹی کے حوالے سے جو کنسرنز ہیں وہ سب کے سب ڈسکس کر لیتے ہیں. اور اسی طرح کرائسس مینجمنٹ ٹیم کی جو انوائرمنٹ کے حوالے سے یا ہیلتھ کے حوالے سے یا لائف سیفٹی کے حوالے سے جو ریسورسز یا کوسچنز یا ایشوز ہیں ان کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے. اس سارے کے سارے پروسیس میں فائنانس کی اویلیبلٹی، کیش ان فلوز کا اویلیبل ہونا بہت اہم ہے. اس چیز کو ہم یہاں دیکھیں گے. کیش اور فائنانسز آپ کے پاس اویلیبل ہیں تو آپ کے لیے آپریشنز پرفارم کرنا بڑا ایزی ہو جائے گا. اینڈ ریمبر دیز آپریشنز مسٹ ہیو بین اسٹیئنگ ان لیگل ڈومین. آئی ریپیٹ, all these operations which you have been formulating and implementing to overcome some crisis-like situation must remain in legal boundary so that it must be more highly meaningful for you. ڈیئر اسٹوڈینٹ, ابھی جو رسک مینجمنٹ رول ہے ان کرائسس مینجمنٹ یہ کیا ہوتا ہے, اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں, اس کو کیسے کرنا ہوتا ہے, اس سلائیڈ میں ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں. یہ رسک مینجمنٹ رول ان کرائسس مینجمنٹ جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ اٹ پرووائڈز یور فوکس آن ڈرائیونگ لاس پریونشن. آپ فوکس کرتے ہیں کہ اپنے لاس کو کس طرح پریونٹ کیا جائے. فیسلٹی, ریسپانس پلانز اینڈ رسک بیسڈ ڈیسیژن, اور ایون رسک بیسڈ ڈیسیژن پہ بھی بات ہو جاتی ہے. اٹ ول بی کمپلیمنٹنگ ایکچولی بی سی پی ڈپارٹمنٹ ایفرٹس, جس سے انٹیگریشن آئے گی, جس سے ویلیو انکلکیشن آئے گی اور آفٹر ایفیکٹس بڑھ جائیں گے. انشورر اینڈ بروکر ریسورسز کی بات ہم اس میں کر لیں گے, اور اسی طرح ریگولر ڈسکشنز اینڈ مورل سپورٹ وڈ بی آلسو ایمرجنگ ایز اے رول آف رسک مینجمنٹ ان کرائسس مینجمنٹ سچویشن. دین یو آر آلسو ریکوائرڈ ٹو انشور, ڈیئر اسٹوڈینٹس, انشور آپ نے کنفرم کرنا دیٹ کمپنی انشورنس پروگرامز ایوالوز ایز انٹرنیشنل پریکٹیکل اسٹینڈرڈس. انڈرسٹینڈنگ آف پاسبل سینیریوز ایوالوز, انڈرسٹینڈ کوریج if when it is needed otherwise. سو ان تین چیزوں کا آپ نے بڑا اہم اور اسٹریٹجک امپورٹنس ان کو دینی ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اسی کے ساتھ ساتھ جو آج کے لیکچر میں ہم نے بات کی ہے اس پہ ہم کچھ کلوزنگ تھاٹس اسٹیبلش کر لیتے ہیں تاکہ چیزیں ہمارے لیے آؤٹ آف باکس نہ ہو, میننگ فل اور ٹارگیٹڈ رہیں, اور ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں ان کا کچھ فائدہ اور ایڈوانٹیج لے سکیں. جو کلوزنگ تھاٹس ہیں اس میں آپ کے پاس 3 ورڈز ہیں جو آپ کی آنکھوں میں بھی آنے چاہیے, آپ کی دماغ میں بھی آنے چاہیے. آپ جہاں بھی دیکھیں آپ کو یہ 3 ورڈز بولڈ بڑے فونٹ میں لکھے ہوئے نظر آنے چاہیے. وہ کیا ہے؟ سپورٹ, سپورٹ آف سینئر مینجمنٹ. دوسرا کیا ہے؟ سینئر مینجمنٹ سے گائیڈنس ملتی ہے, تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں, اور اس کو آن گوئنگ پروسیس بنانا ہوتا ہے, یعنی کہ سپورٹ اور گائیڈنس کو. سپورٹ میں ہمارے پاس کیا ہے کہ سینئر مینجمنٹ کی سپورٹ بہت کریٹیکل ہے, دس وے اور دیٹ وے, ویدر یو آر ڈوئنگ ویل اور انفارچونیٹلی یو آر ناٹ ڈوئنگ ایز پر وٹ واز ایکسپیکٹڈ آؤٹ آف یو. In both the cases, you are still required to collect senior management support for yourself actually. Then guidance. Plenty of external guidance if no in-house experts are available. اگر کوئی ٹیکنیکل پہلو ہے,
اگر کوئی سینسٹیو پہلو ہے اور آپ کے پاس ان ہاؤس گائیڈنس اویلیبل نہیں ہے تو یو آر ایون ایڈوائز ٹو گو اینڈ ارن اٹ فرام دی ایکسٹرنل آؤٹ سائڈ ریسورسز. امیجن ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از ایکچولی. دین آن گوئنگ کے حوالے سے آپ ذہن میں رکھیں the work would have not been done when the plans are given there. پلانس کو پلاننگ میں ایگزیکیوشن میں کنورٹ کرنا ہے. ریگولر ایکسرسائزز ٹو ٹیسٹ پلانس اینڈ کرنٹ تھنکنگ ود پلانس اپڈیٹڈ ایز نیو لرننگ سرفیسز. اسی طرح سسٹینڈ موڈ میں ہونا چاہیے. مسٹ کیپ پلانس اپڈیٹڈ ایز دا کمپنی ایوالوز اینڈ teams must stay all the time highly active and currently updated. So dear students, crisis management strategy کو اگر ہم یہاں ایک فیملی اینڈ ڈالر کے حوالے سے دیکھ لیں تو مائی فیملی ڈالر کا ایک شارٹ سی کیس اسٹڈی میں نے آپ کے لیے ڈاؤن لوڈ کی ہے تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں. چارلوٹی NC based family dollar stores offer quality merchandise at everyday low prices in easy to shop neighborhood location. ان کا 53 سال سے 53 ایئر سے بزنس ہے. A fortune of جو ٹاپ 300 کمپنیز ہیں اس میں یہ شامل ہیں. 7200 ان کے سٹورز ہیں. اسمال باکس 2 to 4 ٹیم ممبر سٹاف دی اسٹور. دین گروتھ ان کی جو ہے 1 نیو اسٹور ایوری 25 hours. جسٹ امیجن مین, more than 85 million customers per year they would have been enjoying at that time. 11 ڈسٹریبیوشن سینٹرز 45 اسٹیٹس میں ہیں. 50,000 ٹیم ممبرز ہیں. اینول سیل ایکسیڈز ٹو 8.5 billion ایون. اور دی اویکننگ سچویشن یہ ہوئی فار دوز آف us who lived through these events. The only marker we will ever need is the tick of a clock at the 46th minute of 8th hour of the 11th day. President George W. Bush said that after the happening of 9/11 کہ کیسے امریکہ میں اس 9/11 انسیڈنٹ کے بعد ایک کرائسس کی سچویشن تھی. سو جو آپ نے شاید اپنی نظروں سے ٹی وی چینلز پہ اور ڈفرینٹ میڈیاز پہ بھی دیکھا تھا وہ ایک کرائسس لائک سچویشن تھی ڈیئر اسٹوڈنٹس. اب یہ جو فیملی ڈالرز اپروچ سنس 9/11 2001 کی بات ہو رہی تھی جو میں نے آپ کو پہلے جہاں سے بات شروع کی, انہوں نے کچھ تو ایوولوشنری ایکسپیرینس بیس کام کیے اور کچھ انہوں نے انیشیلی IT سینٹرک ریئیکشنری نیچرل ڈیزاسٹر سیریز آف مینجمنٹ کے حوالے سے بات کی ہے. جو ایوولوشنری ایکسپیرینس بیس تھے دا ونڈ اسٹارم فیزز تھے ان کے پاس جس میں پری کیٹرینا کے حوالے سے دیکھا گیا ساری صورتحال کو. ایک ہی کیٹرینا ٹو ارینا اینڈ فارورڈ کے حوالے سے چیزوں کو آڈٹ کر کے انفارمیشن کلیکٹ کی گئی سو دیٹ پیپل سینٹرک کمیونیکیشنز کراس فنکشنل اینڈ آن گلوبل بیسز وڈ ہیو بین ہیلپنگ یو فار دی مینجمنٹ آف دا سچویشنز لائک دیٹ. اسی طرح انیشیلی جو IT سینٹرک ریئیکشنری نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں اس میں سینئر مینجمنٹ نے کیا کرنا ہے, رسک مینجمنٹ کو کس طرح ریڈ آؤٹ کر کے مینیج کرے گی, اسٹور آپریشنز کیسے ہیں, انٹرپرائز رسک مینجمنٹ انفلٹریشن کیسے ہوگی. اس پرٹیکولر ایریا میں آپ نے کرائسس مینجمنٹ ٹیم کے طور پہ اس چیز کو فوکس کرنا. Then post 9/11 to Katrina, dear students, IT backup data centers were there given جس میں internal aspect تھے, outsource تھے, IT business continuity plans کے حوالے سے تھا سارا کچھ. Statistically 2.5 stores impaired each month. And the response plans reactive in the form of TRIA would have been given available. This particular whole case has been available to you on Google and I would be strongly suggesting you to go through with that.
Now, what happened actually from crisis management response and strategy point of view, جب گورنمنٹ آف امریکہ نے کیٹرینا ٹو آئرنی یا ایکی کو دیکھا, بزنس کنٹینیوٹی پلان ان پلیس اینڈ ریمینڈ ان پریکٹسڈ, انٹر ڈپارٹمنٹل ملٹی ڈسپلنڈ پرو ایکٹیو اینڈ لاس اوائڈنس کی اپروچ لی گئی, پرو ایکٹیو ری ایکٹیویٹی کو دیکھا گیا, then people-centric issues remained in practice, then safety element remained in high demand and high practices, which has provided you with the compassionate support, and that happened actually out of communication. Remember this one single word of communication, which is very important from crisis management and conflict management point of view. Then communication is critical, as I was telling you a moment ago. How it has become critical? Operations decision leaders کے لیے بہت critical ہے. انٹرنل بزنس یونٹ ایکسپرٹس تک یہ انفارمیشن کمیونیکیٹ ہونی چاہیے, کمیونٹی رسپانس ملنا چاہیے, اور وینڈر پارٹنرز کو پتہ ہونا چاہیے. یہ سارا کچھ کو ہم ہوگا تو رسک مینجمنٹ بیسڈ اپان دا کمیونیکیشن وڈ بیکم مور میننگ فل اینڈ ویلیویبل ٹو یو. یہ ایک سلائیڈ میں نے آپ کو دکھائی ہے جس میں کیتھرینا کے بعد آئرنی اینڈ فارورڈ کو جسٹیفائی کیا گیا. کمیونیکیشنز کے حوالے سے اگر ہم پری ایونٹ اور پوسٹ ایونٹ کی بات کرتے ہیں تو پری ایونٹ میں ریگولر انٹرنل میٹنگز ہو رہی تھیں, مانیٹرنگ ہو رہی تھی کیٹرینا کی ہیپننگ سے پہلے, وارننگ پروٹوکولز مینٹینڈ تھے, ڈائریکشنز ور گیون ٹو یو ان ایڈوانس, اسٹیگنگ ان فارم آف اکوپمنٹ اینڈ پرسنل واز اویلیبل, سیفٹی میئرز تھے, انشورنس کیریئرز تھے, TPAs were available, and corporate communication mechanism was also given as a pre-event approaches or aspect to that. Communications a post-event, event یا crisis کے ہونے کے بعد کیا ہوا. پوسٹ ایونٹ جتنے بھی پرفارم کیے گئے کیترینا کے کرائسس کے بعد اس میں ڈیمیج کو اسیس کیا گیا, اس میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کی گئی کہ ڈیمیج اسیسمنٹ ہوگی, اب ڈیولپمنٹ کیسے کرنی ہے, ایکوپمنٹ کیا ریکوائرڈ ہوگا, کون سے پرسنل ریکوائرڈ ہوں گے ڈیولپمنٹ کے لیے, کیا سپلائیز ریکوائرڈ ہوں گی. کمیونیکیشنز دیکھی گئی ایک سائڈ پہ, کرائسس کاؤنسلنگ کے لیے, سیفٹی ایک سائڈ پہ گرین اس میں دے دی گئی, اور ٹیم ممبر سپورٹ بہت ضروری تھی اس سارے کے سارے پوسٹ ایونٹ کے دوران. Dear students, now on the basis of that, success drivers' credibility remain very, very important. ERM, natural disasters and beyond, in which people would become involved, global organizations become part of that, trade disruption, financial aspect, cyber aspect, and the help which you would have been taking from your information technology sources. Now the summary of what we have done in this lecture, dear students. We have come up with the introduction and overview of crisis management strategies for the development of mature crisis management process. ٹاپ 10 کرائسس ہم نے 2011 کے ڈسکس کر لیے. ہم نے 3 کیز ٹو کرائسس کمیونیکیشن اس لیکچر میں ڈسکس کی. کلوزنگ تھاٹس ہم نے لیے کہ کمیونیکیشن کس حد تک اہم ہے. کمیونیکیشنز کو پوسٹ ایونٹ کے حوالے سے دیکھا گیا, اور سکسیس ڈرائیورز کی کریڈیبلٹی کیسے انہانس ہوتی ہے. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس, آئی تھینک یو آل ونس اگین. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. آج کے لیکچر کو اپنی ٹیکسٹ بک میں سے گھر میں ریڈ آؤٹ کریں, اینڈ دین اٹ ول بیکم مور ایزی اینڈ میننگ فل فار یو ٹو انڈرسٹینڈ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. نیکسٹ ملاقات تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.